سو ہیلو السلام علیکم ایوریون، دس از حسین احمد خان اینڈ ویلکم بیک ٹو جو بات ہے. اور آج کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا اسٹارٹ اپ ہے جو کہ آئی ووڈ سے کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیریوٹائپس اگر ریلیٹڈ ہیں کسی ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ تو وہ یہی والا ہے، اینڈ اٹس کالڈ دربڑو. اس کا مطلب کیا ہے، کیسے اسٹارٹ ہوا، کیسا چل رہا ہے؟ سو ویلکم طاہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حالات ہیں؟ بالکل فٹ، اللہ کا شکر. کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل تو بس یہ چل رہا ہے کہ جو 7-8 سال سے چل رہا ہے اچھا بزنس میں بزی ہیں، ایفرٹ لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہوپ کر رہے تقریباً کوئی یہ 12-14 مہینے میں ہم 3-4 سٹیز میں ایکسپینڈ کر جائیں گے. اور دربڑو جو آپ کو پشاور میں نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو اسلام آباد میں بھی نظر آ رہا ہوگا، لاہور میں بھی نظر آ رہا ہوگا. ونڈرفل. اچھا، یہ جو آپ کا اسٹارٹ اپ ہے کیا ہے، کیسے اسٹارٹ ہوا، اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں. جس بھی ایونٹ پہ میں گیا ہوں، جس بھی بزنس کمپٹیشن میں گیا ہوں، وہاں پہ یہ آئیڈیا ضرور پیچ ہوتا ہے. اینڈ جو مین آئیڈیا ہے وہ اوبیسلی ڈور ٹو ڈور ڈلیوری سروس ہے. ملٹیپل جگہوں پہ اسٹارٹ بھی ہوا. آپ لوگوں نے جس ٹائم اسٹارٹ کیا تھا اس وقت یہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ تھا. بالکل. سو کس کے دماغ میں یہ چیز آئی تھی، کس طرح یہ اسٹارٹ ہوا تھا، اور ابھی کیا حالات چل رہے ہیں؟ اچھا، اس کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. وہ یہ کہ بیک ان 2013 ہم یونیورسٹی میں تھے، MBA ہم کر رہے تھے. تو جو میں تھا اور میرے ساتھ میرے فرینڈس تھے، ہمارا ایک گروپ تھا، ہم اپنے کلاس کے سب سے لیزیسٹ گائز تھے جو سب سے سست بندے ہوتے ہیں وہ. بالکل. ہمارا کیا گول ہوتا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، یہ صدر سے آ رہا ہے، تو اگر صدر سے میں نے کپڑے لانے ہو تو میں اسے بتا دوں گا بھائی یونیورسٹی آ رہا ہے، اپنے ساتھ لیتے آنا. یہ بندہ سٹی سے آ رہا ہے تو میں اس کے گلے کوئی بگاڑ ڈال دوں گا کہ تم ساتھ میں میرا یہ کام کر دینا. بالکل. نوٹس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. تو پھر جب ہم مل کے بیٹھے ایک دن، ہم ویسے ہی کیجول ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا بزنس ہو سکتا ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ بھی نہ لگتی ہو اور نیا آئیڈیا بھی ہو، اس کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہو. تو ہم سوچ رہے تھے اس نتیجے پہ پہنچے کہ صرف ہم لیزی نہیں ہے، کافی زیادہ لوگ ہم سے زیادہ لیزی ہوں گے. بالکل. تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک عملی جامہ پہنا دیتے ہیں. پھر اس پر ہم نے تھوڑی ورکنگ کی 3-4 مہینے، اس کے بعد ہم نے یہ اسٹارٹ کر دیا. بالکل. تو یہ ہے کیا چیز اور کس طریقے سے سارا آپریٹ ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ہے آن ڈیمانڈ ڈیلیوری ہے. کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں، ایک جگہ سے اسے جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ پک ایڈریس ہے، یہاں سے مجھے یہ چیز چاہیے اور اس ٹائم پہ چاہیے. تو ہم وہاں پہ رائڈر یا اپنے ایک ڈیلیوری پرسن بھجوا دیتے ہیں، وہاں سے پک کر لیتا ہے اور پھر اسی کے مینشن ایڈریس پہ ڈراپ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنا سمپل لگ رہا ہے اتنا سمپل ہوگا تو نہیں اوبیسلی؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس میں ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ٹریفک آ جاتی تو وہ ڈیلیوری کو افیکٹ کر دیتا ہے. اگر وہ چیز وہاں پہ ریڈی نہیں ہے، درجی نے بٹن نہیں لگائے، تو پھر بھی وہ باجی کا سوٹ جو ہوتا ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے اور باجی بڑا ہم پہ نکالتی ہے. تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل. اور سو ابھی آپ کا جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے وہ کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا آپریشنز ہیں، کس طریقے سے چل رہا ہے یہ؟ ابھی ہمارے ساتھ تقریباً کوئی 150+ امپلائیز ہیں. اچھا جی. اور جو سیٹ اپ ہے وہ جو ہمارا سب سے انیشیلی جو ہم نے کال سینٹر بلڈ کیا تھا وہی کال سینٹر چل رہا ہے 2013 میں، کیونکہ اس وقت 3G نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایپ وغیرہ تھا ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ایک ہماری اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے جس کے تھرو لوگ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. جی. اور ایپ اسٹور پر بھی کچھ دنوں میں آ جائے گی، اور وہاں سے بھی پھر لوگ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اچھا، جو بھی بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے تو آبویسلی مشکلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ آپ کو جو ہے اگر ہم کہیں کہ مانیٹری لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ایسا بزنس ہم نے سوچا تھا کہ جس میں ہمیں مانیٹری زیادہ جو ہے مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں آپریشنل وائز جو ہے آپ کو کافی مسئلے آئے ہوں گے. سو اسٹارٹنگ میں کیا کیا ایشوز تھے جو کہ ابھی بھی شاید آپ فیس کر رہے ہوں؟ اچھا، اسٹارٹنگ میں اور چیز کے علاوہ ایک تو ہماری جو ایگو تھی وہ پٹانوں کی وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے نا. تو جب ہم اسٹارٹ کر رہے تھے تو یہ سوچا کہ اسٹارٹ کس لیے کر رہے تھے، تاکہ ہمارا اپنا ایک بزنس ہو، ہم زیرو سے اسٹارٹ لیں اور سکسیزفل ہو جائیں. اب اگر ہم جا کر اپنے والدین سے پیسے مانگتے کہ ہم نے بزنس کھڑا کرنا ہے جی، 2-3 ملین 4 ملین ہمیں دے دے، تو پھر تو کوئی کرسپ نہیں تھا نا. ہم نے سوچا کہ زیرو سے اسٹارٹ کریں گے اپنے بل بوتے پہ، تاکہ کل ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ تو اپنے فادر کے فٹ اسٹیپس پہ جا کے گئے، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا. تو 5 ہم لوگ، ہمارا ایک گروپ تھا وہ ہو گئے. ایک جو ہمارا ٹیچر تھا
اس کے ساتھ انہوں نے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر دی. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ اسٹارٹ کر دیا. اب انویسٹمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, مطلب ایک اسٹارٹ اپ جو ہوتا ہے اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جگہ جگہ پہ آپ نے بل بورڈ لگا دیا اور سب کچھ کر دیا. وہ برن ریٹ ہم وہ بینجامنز والا نہیں رکھ سکتے کہ بینجامنز آ رہے اور آپ بند کرتے جائیں. بالکل. تو وہ چیزیں تھی. اب یہ تھا کہ کانسیپٹ بھی نیا تھا, اور چیز یہ جو آن ڈیمانڈ ڈلیوری نہ صرف پاکستان میں بھی نہیں تھی بلکہ ہر جگہ کے لیے نہیں تھی, کرنگ بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. This is back in 2012? 2013. ہاں. اگر ہم کسی کو بتا رہے ہوتے تو اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز کر, کیونکہ 3G بھی نہیں تھا, نہ آپ کے پاس موبائل فونس تھے کہ وہاں سے کوئی آرڈر کر سکے. کال سینٹر ہمیں بنانا پڑا. تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے پاس میسج لے کے آئے, ہم لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے کہ آپ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. بالکل. تو اس کے لیے ہم نے پلان کیا کہ نام ایسا رکھنا چاہیے کہ تھوڑا کیچی نام ہو اور لوگوں کو شوق کرے اور وہ ان کی میموری کا حصہ رہ جائے. تو ہم نے جو نام رکھا, کافی لوگ اس کے اوپر بھی وہ کوشچن کر رہے تھے کہ یہ کیسا نام رکھا, یہ تو سلینگ ہے دربڑو. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو دربڑو پشتو میں تو ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی, لیکن آڈینس کے لیے جو ہے دربڑو ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے اس کا؟ دربڑو کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ مجھے اردو میں آنیسٹلی اس کا وہ مل نہیں رہا تھا. مجھے بھی نہیں, آپ کی اردو مجھ سے کافی بہتر ہے. اگر مجھے نہیں مل رہا, اگر آپ کو نہیں مل رہا تو دربڑو لے آیا, جی آیا نو کہہ سکتے ہیں میرا, لے آیا. ہاں لے آیا, یا یہ لے پڑ جیسے پنجابی کہتے ہیں, یہ لے پڑ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Who came up with the name by the way? It was me. اچھا wonderful. صحیح. تو ہم نے سوچا کہ ایسے نام ہو جو کیچی اور ہو. پھر ہم نے صرف پیمفلیٹس پرنٹ کیے اور اس کے اوپر ہم نے صرف دربڑو لکھا ہوا تھا, اور وہ گھر میں ہم خود ہی پینک کرے تھے, 1 دن 2 دن. اب کسی کے گھر میں فلائر آیا تو اس نے دیکھا کہ صرف یہ دربڑو لکھا ہے, اسے تو پہلے سمجھ نہیں کہ یہ کیا چیز اور کون سی زبان کا ورڈ ہے, DAREWR. اور پھر 1 ہفتے بعد ہم نے پھر کیا, لوگوں کو تنگ کیا, پورے حیدرآباد کی آبادی کو, ٹاؤن اور ڈیفینس وغیرہ کی. پھر لوگوں کے گھروں میں پیمفلیٹس پڑے ہوئے تھے, اس کے اوپر صرف ایک ہی نام تھا اور کچھ نہیں تھا. ہاں. تو اس پر ایک بندہ گھر سے نکلا ہے, جیسے ہم نے پینکا ہے کہ یہ کیا پینک رہے ہو. ہم نے کہا کہ جی یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. کس چیز کی ایڈورٹیزمنٹ ہے ہمیں بتاؤ. ہم نے کہا جی ہم نہیں بتا سکتے کس چیز کی ہم کر رہے ہیں. تو وہ کافی پریشان بھی اور ہمیں بھی پریشان کرنا تھا کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا یہ ہے کیا, یہ انگلش کا ورڈ ہے, یہ فرینچ زبان کا ورڈ ہے, یہ کیا چیز ہے. لیکن ہم نے انہیں بتا دیا کہ جی ہم مزدور ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا, بس ہمیں اس کی دیہڑی ملتی ہے, ہم وہ کر رہے ہیں, ہم آگے. اس کے بعد ہم نے کچھ لیبرز کو ہائر کیا. وہاں پر ایک فیس 3 چوک ہوا کرتا تھا, جہاں پہ ابھی یہ جو فلائی اوور بنا ہے, جہاں باب پشاور کوئی پارک سا بن گیا, کوئی پکنک اسپاٹ بن گئی ہے وہاں پر, سیلفی برج. ہاں سیلفی برج, بالکل ایگزیکٹلی سیلفی. وہاں پہ بڑے بڑے بورڈز ہوتے تھے. ہم نے پتہ کیا کہ ان کا منتھلی رینٹ کتنا ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہم کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ میرے خیال میں کچھ لاکھوں میں تھی, تقریباً کوئی وہ بڑا مہنگا تھا. ہاں وہ 2.2 لیکس پر منتھ کے کتنا, تو وہ تو نہیں کر سکتے. پھر ہم نے لیبرز کو ہائر کیا کہ لوگوں کو مجبور کرے کہ اوپر نہ دیکھیں نیچے دیکھیں, نیچے بھی کسی چیز کی ایڈورٹیزمنٹ ہو سکتی ہے. بالکل. تو 5-6 ہزار میں ہم نے 5-6 بندے ہائر کیے, ان کو بورڈ پکڑائے اور کافی وہ موویز والی لک کے ان کو فیس کور کر کے کہ فوکس نہ ان کے چہرے پہ جائے کسی کا, نہ اور سر بھی ان کے کور کر دیا, پورا ان کو کور کر دیا, اور ایک بورڈ انہیں پکڑا دیا کہ یہ پکڑنا ہے تاکہ فوکس جو یا اٹینشن ہو وہ صرف بورڈ پہ جائے, نہ کسی کا چہرہ نظر آؤ. تو وہ کافی سکسیزفل تھا. پھر لوگ آ رہے تھے, رک رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے, ہم پھر بھی انہیں نہیں بتا رہے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو اس وقت تک سروس اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی, وہ تقریباً سروس میں 1 ہفتہ تھا. اس کے بعد پھر ہم نے اناؤنس کیا کہ جی یہ سروس ہے, آپ ہمیں کال کریں گے. کال ہی واحد میڈیم تھا, بالکل, کال کریں گے اور ہم آپ کو وہ چیز وہاں سے پک کریں گے اور وہاں پہ پہنچائیں گے. بالکل. اسٹارٹ میں جو موڈ آف ٹرانسپورٹ تھا, ہماری اپنی پرائیویٹ کارس تھی, اسی میں ہم کر رہے تھے. اچھا. ہاں. تو وہ بھی خود ہی کرتے تھے. تو اس کا تو کافی جو ہے مطلب لوگوں سے باتیں بھی سنی ہوں گی آپ نے. کافی باتیں سنی ہیں. ایسی باتیں سنی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ کام تو پہلے لوگ نائی وغیرہ کرتے تھے, ابھی تم کر رہے ہو کہ ایک جگہ سے پک کر رہے ہو دوسری جگہ پہ ڈراپ کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. ایون جو ہمارے نیبرز ہیں, میں نے خود جا کے ان کو بھی ڈلیور کیا. پہلے انہیں بتایا کہ میں نے یہ سروس اوپن کی ہے, آپ نے آرڈر کرنا ہے. جب انہوں نے آرڈر کیا تو میں خود وہاں پہ گیا, میں نے خود ڈلیور کی. تو وہ سرپرائز ہو گئی کہ بھائی یہ کیسا بزنس اسٹارٹ کیا.
سیدھے سیدھا بتا دیتے کہ ڈلیوری مین لگ گئے ہو کہیں پہ. تو لیکن یہ مطلب دس واز اے ویری نیو کانسیپٹ, کیونکہ ہم نے سٹیز کے بیچ میں جو ہے ٹرانسپورٹ ہوتے ہوئے چیزیں دیکھی تھی, ٹھیک ہے, ٹی سی ایس ہو گیا, لیپرڈ ہو گیا, اس قسم کی سروسز ہوتی تھی, لیکن ود ان سٹی جو ہے کوئی اس طرح کا کام نہیں کر رہا تھا. آلدو ہر ایک نے یہ چیز اٹھائی بھی ضرور تھی, ٹھیک ہے, آنیسٹلی میں نے ہر جگہ پر یہ آئیڈیا جو ہے وہ پہلے سنا ضرور تھا. اچھا, دربڑو سنس اس کے آپ نے نام کے اوپر بات کی تو مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ ہم لوگ اگین جو یہ اپنی بکس میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ایسا نام ہو جو میموریبل ہو, ایسا نام ہو جو آسانی سے سمجھ آئے, ایسا لوگو ہونا چاہیے اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ لوگوں نے یہ سارے رولس توڑے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از ون آف دا کی ٹو یور سکسیس ایز ویل. ٹھیک ہے, کہ دربڑو نام کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ ہوا ہے. ہمیشہ جب میں سنتا تھا کہ کوئی اگر ڈلیوری سروس شروع بھی ہوتی تھی تو اوبیسلی ایوری بڈی آسک کہ کیا چیز ہے, تو آگے سے وہ بندہ خود اس چیز کی ایکسپلینیشن یہ دیتا تھا, دربڑو کی طرح ایک سروس ہے, ٹھیک ہے. سو دربڑو بیسیکلی وہ ایک سروس, وہ ایک بینچ مارک بن گیا تھا کہ اس طریقے سے ہوتے ہیں. سو اٹ واز ونڈرفل ٹو ڈو کہ مطلب 150 بندہ جو ہے وہ آپ نے امپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ 150 جو ہے ان کا کیا کیا کام ہوتے ہیں, کون کون سے آپریشنز آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس میں جو تقریباً 75-80% ہمارے ساتھ وہ فیلڈ فورس ہے, رائڈرز وغیرہ وہ ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے ہیں تقریباً کوئی 6-7 سپروائزر ہے. ہم نے ہر تقریباً 12-13 لڑکوں کے اوپر ایک سپروائزر رکھا ہے, جو ایک سینئر رائڈر ہوتا ہے جس کے ساتھ کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے. کسی رائڈر کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ اسی ٹائم پہ سالو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی ایشو. جو ہمارا ورک کلچر ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں 2-way کمیونیکیشن چلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف مینجمنٹ نے جو فیصلہ کر لیا اور وہ نیچے چلا جائے. اگر نیچے سے کوئی رائڈر کو پرابلم ہو یا اسٹاف ممبر کو کوئی پرابلم ہو تو وہ جب اپنے سینئر کو بتائے گا تو وہ ہمارے پاس ہی آئے گی اور اس کے اوپر بھی کام ہوگا. اچھا, وجہ اس کی کیا ہے, ایک تو یہ کہ ہماری ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے, اور دوسری یہ کہ ہمارا جو کام ہے اس میں ٹرن اوور ریٹ کافی زیادہ ہے. ہاں, تو اس کو ہم نے کم کرنے کے لیے ایک اوپن کلچر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم ان کی بھی بات سنیں اور ان کی بھی جو پرابلمز ہے وہ بھی سالو کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کال سینٹر کا اسٹاف ہے, تقریباً کوئی 18 ہمارے ساتھ کال سینٹر ایجنٹس ہیں, اور 3 وہاں پہ کال سینٹر سپروائزرز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ایجوکیشن لیول کیا ہوگا, یہ جو آپ کے پاس رائڈرز کام کر رہے ہیں ان کا نارملی کیا ہوتا ہے؟ رائڈرس کے لیے اس کے لیے تقریباً ایجوکیشن ایز سچ کوئی نہیں ریکوائرڈ ہوتی. وہ موبائل فون یوز کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کسٹمر کو وہ اٹینڈ کر سکتا ہوں, اچھی طریقے سے بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک آئٹم کو وہ کیری کر سکتا ہوں, بیگ میں رکھ سکتا ہوں, اس کی کوئی کرمنل ہسٹری نہ ہو, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں آپ لوگ چیک کرتے ہیں؟ ہاں, یہ چیزیں ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پشتو بول سکتا ہوں, اردو سمجھ سکتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سنس آپ کے پاس یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, ٹھیک ہے, لیبر کو ساتھ لے کر جانا. لوگ اس چیز کو شاید نہ سمجھ سکیں, لیکن کلاس 4 کو خاص کر جو ہے ٹرین کرنا, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, اور خاص کر ٹرن اوور کی جو آپ نے بات کیا, تو آبویسلی اس کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہے. کسی نے 1000 روپے زیادہ دے دیا تو آپ کو چھوڑ کے جو ہے وہاں پہ چلا جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اینڈ مسئلے کیا کیا آتے ہیں؟ مسئلے تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ آتے ہیں, بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے وہ نازک تاریں چھیڑ دی. کیا ہو اب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی والے نے غلط بریک مار دی تو پیچھے سے بائک والا ہوتا ہے وہ تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے, تو جو باکس کے اندر پیزا ہے وہ اچھل کے باکس کے ساتھ لگ جاتا ہے. جب آپ پیک کھولیں گے تو چیز خراب ہوگی, وہ خراب ہو چکی ہوگی. اب کسٹمر کو ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ جی وہ گاڑی والے نے بریک ماری تھی اس وجہ سے یہ ہو گیا تھا. کسی ریسٹورینٹ کی پیکنگ ٹھیک نہ ہو, پاستا وغیرہ کی, باہر اگر آپ جائے کوئی ملٹی نیشنل ریسٹورینٹس تو ان کی پیکنگ تو پھر بھی پرابلم ہوتی ہے. جو لوکل ہمارے ساتھ یہاں پہ ریسٹورینٹس یا آؤٹ لیٹس ہیں, یہ لوگ پیکنگ کا اتنا خیال نہیں کرتے. مطلب سرو کرنے ان کا زیادہ تر فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی طریقے سے سرو کریں. کولڈ ڈرنک وغیرہ ہو تو اس کے اوپر لیڈ نہیں ہوتا, وہ اسٹرا والی جگہ پھر بھی خالی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ میوزک ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اور یہ چیزیں. اور تھرڈ یہ کہ بارش بھی آ جاتی ہے. اگر بارش آ جائے یا کوئی ویدر ایکسٹریم ویدر کنڈیشن ہو تو اس کا بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے. رائڈرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریول کرنے میں مشکل ہوتی ہیں. نہیں کہ رائڈرز خود بھی تو بڑے مسئلے بناتے ہیں نا. وہ ٹھیک ہے, وہ مجھے جو ہے مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ
مطلب یہ رائڈرز ہو گئے یا جو ہمارا کلاس 4 ہوتا ہے, اس کے اوپر آبویسلی ایک بائر کا بندہ طرز بہت زیادہ کھاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یار خیر دے, ٹھیک ہے. تو وہ خیر تو ٹھیک ہے, اس نے جتنا بڑا نقصان جو ہے اس بندے کو دیا ہوتا ہے, اور ان کو لگتا ہے شاید کہ بس یہ خان ہے, ٹھیک ہے, بس یہ تو برداشت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو خاص کر ریٹین کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ آپ لوگوں کی طرح جو ہے ایک اور بھی بڑا مشہور زمانہ اسٹارٹ اپ ہے جو کہ ہر کمپٹیشن میں ضرور آتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ مین فورس پرووائڈ کریں گے, ٹھیک ہے, کسی کو پلمبر چاہیے, کسی کو یہ, اور ہمیشہ 2 مہینے 3 مہینے وہ بزنس سٹارٹ ہوتا ہے اور بس اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ ان کو ریٹین نہیں کر سکتے ہو کسی بھی طریقے سے. مطلب ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, آپ بانڈ سائن کروا لو گے, آپ اور کچھ کر لو گے, ان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کو ریٹین کرنے کا آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کیسے جو ہے آپ لوگ ان کے ساتھ سارا مینیج کرتے ہیں؟ اگر سچ بتاؤں تو ہم ابھی تک اتنے سکسیزفل نہیں ہے کہ جو ہماری ریٹینشن ہے وہ ہم نے کافی کم کر دی ہوں, کافی کم کر دی ہوں. وہ پشتوں میں کہاوت ہے, جس کمیں بلا نہ دے خلاصی نہیں آگے تو جخت کاڑوا کا. اب سب ٹائٹلس تو آ نہیں رہے ہوں گے, یہ اب وہ دروڑوں کی طرح ہی ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن مطلب جس چیز سے جان نہیں چھوٹ رہی آپ لوگوں کی تو اسے گلے لگا لو. ہاں, تو یہ جو پرابلمز ہے رائڈر کی یہ اتنے زیادہ ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور ہمیں ان سے ڈیل کرنا ہے. موسٹلی کیا آتے ہیں, اگر ایک رائڈر ہے اس نے بل نہیں دیا وہاں پر, اب ہماری پالیسی کہ آپ نے وہاں پہ بل دینا ہے کسٹمر کو, اور کسٹمر بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی فور گرانٹیڈ لے لیتے کہ یار بس اس نے جو بتا دیا وہ ٹھیک ہے. ہم انسسٹ بھی کرتے, کال سینٹر پر آرڈر لیتے ہوئے بھی ہم انہیں بتا رہے ہوتے کہ آپ نے بل کی ڈیمانڈ کرنی کہ بل کتنا بنا, تو وہاں پہ تھوڑا بہت ٹانکا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ یہ کرتے کہ کسی ریسٹورینٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ میں نے کافی سنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں, مطلب ہے کہ ہم کسٹمر کو SMS تھرو کر رہے ہیں, نوٹیفیکیشن جا رہی ہے کہ آپ نے بل ڈیمانڈ کرنا ہے, آپ نے پروڈکٹ چیک کرنا ہے کہ آپ کو وہی پروڈکٹ ملی جو آپ نے آرڈر کیا یا نہیں کی. لیکن یہ جو چیز وہ تھوڑی تھریٹننگ یا وہ جو اپسیٹنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 4-5 بندے ہوتے ہیں, ہم 6-7 بندے ہوتے ہیں, ہم انہیں ٹرمینیٹ کر دیتے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کسٹمر کو اچھی طریقے سے ڈیل نہیں کیا یا کسی کسٹمر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کر دی یا یہ کرتے ہو. وہ جا کے 5-6 بندے ہوتے کسی ریسٹورینٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہمارا نام یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور ریسٹورینٹ کے پاس آرڈر آتا ہے کہ جی دریوڑوں سے آرڈر دریوڑوں کے تھرو بھجوا دیں, تو دریوڑوں جو ہے وہ ملک پیک بن گئے کہ اگر آپ دکاندار کو کہتے ہیں کہ مجھے ملک پیک چاہیے تو وہ آل پر بھی پکڑا دیتے ہیں, سو جی آپ نے ملک پیک OTC تو اگر آپ پھر وہاں پہ کال بھی کر دے, کوئی کمپلینٹ آتی ہے, کسٹمر کمپلینٹ کر دیتے کہ جی آپ کے تھرو ہم نے آرڈر منگوایا, تو اس میں یہ ایشو ہوتا ہے, ہم ڈیٹیلس چیک کرتے تھے, اس میں ہمارے ساتھ وہ کسٹمر رجسٹر ہی نہیں ہوتا. جب ہم پتہ کرتے ہیں ریسٹورینٹ والے نے ان لڑکوں کو دیا ہوتا ہے جنہیں ہم نے ٹرمینیٹ کیا پہلے سے, جو ہے وہ ان کے ساتھ ایکوینٹنس ہوتا ہے, ان کا جانتے ہیں ایک دوسرے کو, تو بالکل جان پہچان پہ کام کرتے ہیں. اچھا, اسی چیز سے مجھے ایک اور یاد آئے کہ ہر دوسرے دن ہم لوگ سنتے ہیں کہ ایک نئی سروس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے, اینڈ میں لٹرلی جا رہا ہوتا ہوں زلمی ڈیلیوری اور پتہ نہیں کس کس نام سے جو ہے کون سی ڈیلیوری اسٹارٹ ہو رہی ہے. زلمی, اسپائڈر مین, امیگوز, B52, سپر مین. اچھا, یہ B52 وغیرہ یہ میں نے سنے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, خیر آپ لوگ کی مارکیٹ ہے, یو وڈ نو بیٹر. لیکن اس میں اگین جو obviously ماڈل ہے اس کا بزنس, تو وہ انٹری از ویری ایزی, بہت ایزی, ٹھیک ہے, ہر بندہ جو ہے وہ یہ چیز اسٹارٹ کر سکتا ہے. لیکن وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد پھر وہ چیز غائب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیوں لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان سے جو ہے یہ چیز ہینڈل نہیں ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ بس یہ ہوتے ہیں آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آرڈر آتا ہے اور جو ایک مزدور بیچارہ ہے وہ ڈلیور کر دیتا ہے اور پیسے یہ لوگ جیب میں رکھ دیتے ہیں اور اسے مہینے کے اینڈ میں 8-10 ہزار روپے دیتے ہیں, اس کو ٹرکا دیتے ہیں, اور بس موجہ ہی موجہ ہے. یہ چیز ہوتی ہے. جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ایک آرڈر ہے وہ آپ نے ڈلیور کرنا ہے, آپ کو پروفٹ مارجن اس میں 8-10 روپے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی آپ کی 8-10 ہزار کی ہوتی ہے. بالکل, آپ اس چیز کے رسپانسبل ہوتے ہیں. آپ پورا دن صحیح آرڈرس کریں گے, لیکن اگر ایک آرڈر خراب ہو جاتا ہے آپ کا دن خراب گزرے گا کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ خفا ہوگا, ناراض ہوگا. اور پھر جب 1-2-3 مہینے بندہ چلاتا ہے, وہ
کسٹمر فوکسڈ اپروچ ان کا ہوتا ہے تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسے کچھ نہیں بچتا. بالکل. پرابلمس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی لوگ نہیں کرتے ہیں. بالکل. اور میرے خیال میں جو ہماری کمزوری وہ یہ بھی ہے کہ ہم ابھی تک لوگوں کو بلیو نہیں کرا سکیں. ہم یہ نہیں یا آپ کہہ سکتے کہ ٹرانسلیٹ نہیں کرا سکے کہ جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. بالکل بالکل. جیسے کہ فرض کریں ابھی پچھلے دنوں ایک کسٹمر کا آرڈر تھا, یہ جو ابھی بارش ہو رہی تھی, تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ میرے 2 کیکس اور وہ بھجوا دے, اور ہم نے انہیں کہا کہ یہ تو بائک پہ ڈیلیور نہیں ہو سکتے, تو انہوں نے کافی ریکویسٹ کی کہ بھجوا دے اور بھر دے اور یہ چیزیں. بالکل. ہم نے رائڈر اسائن کر دیا, انہیں بتا دی کہ یہ ٹیکسی میں آئے گا اس میں, تو وہ ٹیکسی میں لے کے جا رہا تھا, بارش میں اس سے ٹیکسی ادھر ادھر ہو گئی, تو ایک کافی فنی سین بن گیا. کال سینٹر انہوں نے کال کی کہ کیک کدھر ہے. اب ہمارے ساتھ جو لائیو ٹریکنگ چل رہی ہے وہ تو رائڈر کی چل رہی ہے, اور ٹیکسی میں تو ہم نے ٹریکر لگایا ہی نہیں ہے, ٹریکر تو رائڈر کے لگے ہوئے. تو ہم نے بتایا کہ وہ رائڈر الگ جا رہا تھا, ٹیکسی الگ جا رہی تھی. ٹیکسی الگ جا رہی تھی جی. تو ہم نے کہا کہ ہم نے وہ رائڈر کو آسان کی, اس نے کہا کہ رائڈر کیک کدھر ہے رائڈر کے پاس. انہوں نے کہا کہ رائڈر کے پاس تو نہیں ہے, انہوں نے ٹیکسی میں. تو ہم نے کہا کہ جی ٹیکسی میں. تو اس نے کہا کہ ٹیکسی کدھر ہے. اب وہ ہمارے اسکرین پہ تو نظر نہیں آ رہی کہ ٹیکسی کدھر ہے. ہم نے کہا کہ رائڈر کے پاس ہی ہوگی. تو وہ بارش میں بائکر کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے کہ وہ چیزوں پہ نظر رکھ کے خود بھی جا رہے, تو اس سے تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی. وہ آرڈر جو تھا تقریباً کوئی 15 to 20 منٹس لیٹ ہو گیا تھا بارش کی وجہ سے. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے گیسٹ ہیں اور وہ لیٹ ہو رہے ہیں, سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے دوسرا رائڈر بھجوا دیا, 2 رائڈرز اور. اچھا. 2 رائڈرز اور بھجوا دی, ایک نے پک کر لیا, دوسرے نے. اس کے پہنچنے سے پہلے ہم نے وہ ان کو ڈیلیور کر دیا. اچھا, وہ کیکس ابھی راستے پر ہیں. ہمیں لگا کہ ہی لاسٹ دا ٹیکسی, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ملنے والی, اور ٹیکسی والا جو ہے وہ بس چلا گیا, اسے فری میں کیک مل گیا. اور ہم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا ٹیکسی والے کی ایمانداری کو. وہ بھی پہنچ گئے, اور وہ جو ٹیکسی والا تھا 8-10 منٹ بعد وہ بھی پہنچ گیا اسی ایڈریس پہ. تو 2 کی جگہ 4 کیک, اور ڈیلیوری چارجز بھی ہم نے فری کر دی تھی. لیکن اس کے بعد بھی وہ جو کسٹمر تھا وہ ناراض تھا. ہی واز ناٹ ہیپی. وہ کہہ رہا تھا کہ بکواس سروس ہے یہ اور وہ. تو جو ہمیں اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے نا, وہ اس جگہ پہ نظر آ رہی ہے کہ یا تو ہم کسٹمر کو نہیں سمجھ سک رہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو خوش کریں, یا ہم انہیں سمجھا نہیں پا رہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے اتنا ایکسٹرا مائل. یہ میرا خیال سے وہی مسئلہ ہے نا کہ جب ہم لوگ فار ایگزامپل میرا نیچے میری شاپ بھی ہوتی تھی, اوپر جو ہے سارے برانڈس بھی ہوتے تھے, اور ہمیشہ ہمیں یہی مسئلہ آتا تھا کہ فار ایگزامپل چنون میں گئے, ٹھیک ہے, تو چنون میں ایک چیز جو کہ فار ایگزامپل 100 روپے کی ہے وہ 250 روپے کی مل رہی ہے, تو اس کے اوپر 20% آف لگا ہوا ہے اور وہ 200 روپے کی ہو گئی ہے, لوگ مزے سے خرید رہے ہیں. میرے ساتھ ایک یہ فنی بڑا ہوا تھا کہ جس وقت نیا لیوائز اسٹور یہاں پہ کھلا تھا نا, تو میرے پاس ایک کسٹمر ہے, اس وقت میری بالکل فریش اوپننگ ہوئی تھی. تو میں شروع میں یہ تھا کہ رائٹ پرائس کے اوپر چلنا چاہیے نا, تو مجھے اگر فار ایگزامپل 600 روپے کی جو ہے شرٹ ملی, میں نے 850 روپے کی لگا دی کہ چلو بس ٹھیک ہے 250 روپے میں اوپر کما رہا ہوں نا. اب میں نے خیر ایک لیوائز کی پولو شرٹ ہے لیفٹ اوور کی, میں نے وہ 950 روپے کی لگائی ہوئی ہے. میرے پاس ایک کسٹمر آیا, ساری چیزیں اس نے دیکھی, مجھے کہتا ہے لیویز میں تو 70% آف دے رہے ہیں. تو پہلے تو میں رجسٹر نہیں کر رہا تھا کہ لیویز ہے کیا, تھوڑی دیر بعد میں سمجھا کہ اچھا لیوائز کا کیا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا وہاں پہ کتنے کی ہے, کہتے ہیں وہاں پہ 70% آف ہے. میں نے کہا آتی کتنے کی ہے, کہتے ہیں 2400 روپے کی ہے. تو اس کے اوپر جب میں نے 70% آف کیا کہ پتہ نہیں 60% تھا, تو وہ خیر کوئی 1100 روپے اس کی اماؤنٹ بن رہی تھی. میں نے کہا میں ڈائریکٹ 950 روپے کی بیچ رہا ہوں, وہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, وہ 70% آف میں دے رہا ہے, وہ تم سے اچھا ہے. تو میرا خیال سے یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر TCS سے فار ایگزامپل آگے پیچھے ہو جاتا ہے, یا وہ کس قسم کی سروسز دیتے ہیں, انہوں نے وہ ذرا اپنا آپ ذرا وہ SOPs میں جھگڑا ہوتا ہے نا, ٹرمز اینڈ کنڈیشن سائن کروا لیتے ہیں سارا کچھ, تو وہ ذرا ٹرے میں ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ذرا سڑی توپ سے بات بھی ہوتی ہے. ہم چونکہ لوکل بزنسز ہیں, تو ہمیں وہ
وہ دربڑو جو ہے وہ رور شاہ مردہ کا شانتے جو ہے وہ ہم لوگ یہ چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں. تو شاید دس از ون آف دا ریزنس کہ لوگ اس کو جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, لیکن آبویسلی اٹس اے ہیوج سروس, ٹھیک ہے, اٹس اے ہیوج اسٹارٹ اپ. اس کے علاوہ جو ہے ڈیجیٹلائزیشن جو ہے, ہاؤ از اٹ ہیلپنگ یو ان یور بزنس؟ مطلب فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, یہ کچھ فائدہ دیتا ہے آپ کے بزنس کو؟ بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اسٹارٹ میں کہ ہمارے ساتھ اتنا بجٹ نہیں, تو ہم کافی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر کے ہم اپنے اویئرنیس پہ لا رہے تھے. اور یہ جو سب سے زیادہ ہمیں کسٹمر آئے ہوں گے وہ تھرو فیس بک ہی آئے ہوں گے, تھرو انسٹاگرام ہی آئے ہوں گے. بالکل. اور جو ایڈز وغیرہ ہمارا فوکس ہی اسی پہ ہوتا ہے, ہم اسی کے تھرو اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہو اسی کے تھرو کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ نیوز پیپرز وغیرہ اور ٹی وی ایڈز ان کا تو آج کل کوئی دور ہی نہیں ہے, اور ایکسپینسو بھی پڑتے ہیں, ایکسپینسو بھی پڑتے ہیں, کاسٹلی بھی کافی پڑتے ہیں. بالکل. اچھا, تو اسٹارٹنگ جو آپ لوگوں نے لی وہی اگین سارے رولز جو ہے وہ آپ توڑتے رہے, ٹھیک ہے, اینڈ خود ڈیلیوری کرنا, خود ہی آرڈر لینا, خود ہی پہنچانا, اس سے لے کر ابھی جو ہے 150 بندے کی ٹیم بنانا. تو آبویسلی اس میں آپ لوگوں نے بہت سے ایسے ڈیسیجنز لیے ہوں گے, بہت سے ایسے اسٹیپس آپ کے سامنے, مسئلے آپ لوگوں کے سامنے آئے ہوں گے. سو ہاؤ ڈیڈ یو ایکچولی کوپ اپ ٹو بی ہیئر؟ کیونکہ میں نے نارملی یہ دیکھا ہے کہ لوکل بزنسز میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹائم پہ ایکسپینشن نہیں کرتے ہیں, ایکسپینشن سے ڈرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے کافی ایکسپینڈ کیا. اگر ہم لوگوں 5 بندے آپ لوگوں کو دیکھیں اینڈ دین ابھی جو ہے 150 بندے کو دیکھیں, تو ملٹی پلائر آپ خود لگا لیں کتنا جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا. سو ہاؤ ڈیڈ یو ایکچولی میک اٹ اوور ہیئر؟ اچھا, یہ جو ایکسپینشن آپ دیکھ رہے, جو ہمارا ویژن تھا, یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں دیکھ لوں جو ہم چاہ رہے تھے, یہ اس کا 5% بھی. اچھا جی, ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی گلوبل لیول پہ اس کو لے کے جائے, ملٹی نیشنل لیول پہ, لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ہماری کچھ مجبوری ہے, ٹھیک, ہمارے ساتھ بجٹ کنسٹرینٹس ہے, ہمارا اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہے, اور یہ بزنس بھی ہے, یہ بھی نہیں ہے. بالکل. اب سب سے پہلے ہم نے اپنے لیے آفس کی ارینجمنٹ کرنی ہے, کچھ ٹریکشن گین کرنی ہے, کسٹمر بنانے, کال سینٹر بنانے, وہ چیزیں ہم نے کر لی. اس کے بعد ہمارا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ایک MIS سینٹرلائز سسٹم ہو, اس کے تھرو ہم ایکسپینشن کریں, مختلف سٹیز میں لے کے جائیں. اچھا. اور ایک مطلب پاکستان کو تو پہلے کور کر لے. بالکل. اور اس کے بعد 1-2 کنٹریز کو, افغانستان چونکہ وہ بھی پشتو اسپیکنگ کنٹری ہے, وہ بھی کور کر لے, اور پھر وہاں پہ بھی دروڑو چل جائے. اور پھر ہم اس کے بعد ہم انویسٹر کو پچ کریں گے کہ لو جی ہم 3 کنٹریز میں آ گئے. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی سیڈ لیول میں فنڈنگ کر رہے ہیں نا, یا کسی ایسی کمپنی میں جس کے اپنے کسٹمر بیس. بالکل. آفس ہم نے اسٹیبلش کر لیا, کال سینٹر بھی کر لیا. بالکل. مسئلہ جو آ رہا تھا وہ IT کا تھا, ابھی بھی بہت بڑا مسئلہ اسی کا ہے. تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ 2013 سے 2021 تک جتنی بھی ہماری انکم آئی ہے 90% سے زیادہ ہم نے IT پہ لگائی ہوگی. صحیح. ہاں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اچھا. ہاں, اپ ٹو دا مارک نہیں ہے جس طرح سے ہم چاہتے یا جتنی اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. 2014-15 میں تب 3G بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کال سینٹر سے ہم چلا رہے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ 3G نہ بھی ہو تو کوئی کمپیوٹرائز یا MIS سسٹم ہونا چاہیے, ایکسٹینڈڈ ہمارا سروس ہو. اگر کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھ کے آرڈر کرے یا کوئی اسلام آباد میں کرے, کراچی میں, اسے سیم ہی ایکسپیرئنس ملے. ٹھیک ہے. اگر وہ پشاور میں کتنے ٹائم میں مل رہا ہے تو کراچی میں ملے, اور اس طریقے سے پشاور میں اسے کوئی پہنچا رہے اسی طریقے سے کراچی میں بھی پہنچائے. بالکل. وہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ ہم نے کر لیا, وہ فیلڈ, انویسٹمنٹ ڈوب گئی. دوسرے کے ساتھ کر لیے, تیسرے کے ساتھ کر لیے, چوتھے کے ساتھ کر لیا, تقریباً 5-6. اور یہ نہیں کہ اس پہ ہمارے جو ریسورسز ہے یا پیسے وہ ضائع ہو گئے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ٹائم انہوں نے ہمارا ضائع کر دیا. یہاں پہ ایک کلچر ہے, اگر آپ ایک چیز نہیں بھی کر سکتے تو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بس 2-3 مہینے رک جائے, بس یہ ہونے والا ہے, بس یہ ہو جائے گا. یہ جو چیز ہے یہ بہت وہ کہتے ہیں زہر ہے بزنس کے لیے. یہ نہیں, ٹائم آبویسلی ٹائم از اگین منی, ٹھیک ہے, وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ وہی بات کہ جو آپ نے فار ایگزامپل 3 سال میں اپنے لیے پلان کیا ہوگا, اس کو 5 سال ہو گئے ہوں گے, وہ ابھی جو ہے پائپ لائن میں ہوگا, جسٹ بیکاز آف سم بڈی ایلس. تو اس میں اب اگین ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہماری IT انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے, اور ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے اینڈ اسٹاف. ناؤ آئی سی این اپرچونیٹی,
ٹھیک ہے, اینڈ یہاں پہ گلا یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی تھوڑی سی کمی مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس میں مسئلہ ایگزیکٹلی کہاں پہ, پروفیشنلزم میں مسئلہ آ رہا ہے یا ہمارے پاس وہ کوالٹی سروس ڈیلیوریبلز نہیں ہیں, یہاں پہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ہمیں ایک سروس ڈیلیور کر سکیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ویز پرابلم ہے. جو ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ ہے انہوں نے کوئی بڑے پروجیکٹ کیے نہیں ہوتے پاکستان میں, کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹس وغیرہ آ نہیں رہے ہوتے ہیں, تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے, کس طریقے سے نہیں کرنا ہے, یا کیا کیا چیزیں آج کل مارکیٹ میں ٹرینڈنگ کی کیا نہیں ہے. جو چیز وہاں پہ آبسلیٹ ہو جاتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے کہ انٹروڈیوسنگ دس نیو تھنگ اینڈ دیٹ, اور وہ چیزیں. تو اگر انہوں نے کوئی بڑے پروجیکٹ کیے ہوتے, کسی کی بڑی کمپنی کے ساتھ شولڈر اپ کیے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا اور یہ چیز ہوتی. اور یہاں پر ہماری بھی اپنی غلطی تھی, مطلب آپ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. جو چیز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا ہی ڈیسیجن تھا کہ اس سافٹ ویئر ہاؤس سے کروانا ہے یا اس آئی ٹی کمپنی سے کروانا ہے. لیکن وہ اگین آپ کے پاس آپشنز ہوتی بھی کتنی ہے نا, یہ بڑا زیادہ میٹر کرتا ہے. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس کتنی آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو خیر یہ تو اپنی جگہ پہ. ابھی آپ جو ہے بیسیکلی ایپ ڈیولپ کروا رہے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, اینڈرائڈ پہ آلریڈی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اینڈ اینڈرائڈ پہ کام کر رہی ہے. اچھا, ایپ کا لوگوں کا کتنا پرسنٹ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ ہے اتنا لوگوں میں کیا کہہ سکتے ہیں ایسے کہ رجحان ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ لوکل ایپس یوز کرتے ہیں؟ ہاں رجحان ہے, بالکل ہے, اور ابھی کافی بڑھ رہا ہے. بالکل. جب ہم نے 2017 میں جو انیشیل جو ہم نے ایپ لانچ کی تھی اس پہ ہمارے آ رہے تھے تقریباً کوئی 4-5% یا 6% آرڈرز آ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو ریشو ہے وہ 20% سے اوپر چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اسے وہی سیم ایکسپیرئنس دیں گے, مطلب اسے وہ پوری انفارمیشن اس میں دے سکتا ہو, جتنے بھی اس کے سوالات اس کے جوابات اسے ایپ میں مل رہے ہیں, تو وہ ایپ کو پریفر کرے گا کہ وہ ایپ کے تھرو آرڈر کرے, نہ کہ کال سینٹر کے تھرو. اس میں اور بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں. اب بندے کی ایج بھی آ جاتی ہے, اس کی اپنی کوالیفیکیشن, لٹریسی وغیرہ بھی آ جاتی ہے. جو 40-50 پلس ہے وہ زیادہ پریفر کرتے کہ وہ کال کر لے فون پہ یا واٹس ایپ پہ آرڈر پلیس کر لے. جو ینگ جنریشن ہے تقریباً 15 سے لے کر 35 اور. اچھا, ایک چیز مجھے ہمیشہ جو ہے وہ آئی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ کہ ایک چیز جو ایک لوکل ایک گروپ نے بنائی, ٹھیک ہے, اور اس کو اب الحمدللہ جو ہے ملٹی نیشنل فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگین اگر ہم لوگ آپ کے بزنس کو دیکھیں تو فوڈ پانڈا از دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, کریم از ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اب مطلب ان دونوں کی ایپس میں پک اپ اینڈ ڈلیوری کی آپشن آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح شاید اوبر میں ہو, اوبر میں نے اتنا یوز نہیں کیا. سو ہاؤ ڈز اٹ feel first, ٹھیک ہے, کہ somebody actually following your footsteps, ٹھیک ہے, and then اس میں آپ لوگوں کے لیے مسئلے کیا کیا ہے, مطلب is it a competition؟ ہاں, جو اسٹارٹ میں آپ نے بات کی کہ لوکل رائڈرز ہوتے یا آ جاتے بیبان وغیرہ, وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, مطلب 5-10 بندے ہوتے تو وہ اتنی مارکیٹ کور نہیں کر سکتے, یا جو بھی چیزیں ریسورسز ہم دونوں کے ساتھ ایک ہی ہوں گی. بالکل. جو تھریٹ فیل ہوتا ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز سے ہی ہوتا ہے, جو بڑی بڑی جو جائنٹس ہیں انہی سے ہوتا ہے. اسٹارٹ میں جب یہ کمپنیز آئی تو انہوں نے ہمارے جو اسٹاف ہے ان کو ایکسیس کیا تھا. اچھا. ہاں, پوری کی پوری, اور فیلڈ فورس کو بھی کہ آئے اور دریڑوں کو ایکسیس کرے, اور ان کی جو کیا کہتے ہیں مائنڈ ہنٹرز یا کیا کہتے ہیں اسے, آئی فارگاٹ دا ورڈ, وہ جو ہنٹنگ کر رہے ہوتے, ہاں ٹیلنٹ ہنٹرز, تو وہ چیزیں کر رہے تھے. ہمیں خطرہ بھی محسوس ہوا, لیکن وی آلسو فیلٹ پراؤڈ کہ ہم بھی اتنے ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب اٹ فیل سو گڈ. مطلب میں مطلب پشاور سے ہونے کے بعد آپ کو مطلب ایک جان پہچان ہونے کی وجہ سے اٹ فیل سو گڈ. میں نے اس دن کریم کا تو خیر مجھے پتا تھا, فوڈ پانڈا نے ابھی ریسنٹلی میرا خیال سے یہ چیز لانچ کی ہے, ایپ کے اندر انہوں نے پک اپ اینڈ ڈلیوری کی آپشن دی ہے نا. تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا میرے کہ یار بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگین اس کے ساتھ اوبیسلی کمپٹیشن آتا ہے. جائنٹس جو ان کے مارکیٹنگ بجٹس ہیں, جو ان کے پاس ریسورسز ہیں, وہ ہم لوگ اوبیسلی جو ہے اس کو میٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہاؤ آر یو کوپنگ اپ ود اٹ سو فار؟ اور اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ وہ این ڈی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے میں کچھ باتیں بتا نہیں سکتا, لیکن ایک 2 سروسز تھی وہ آئی تھی, انہوں نے ہمیں اپروچ بھی کیا تھا کہ پشاور میں ہمیں سر کرتے. 1-2 دفعہ انہوں نے وائنڈ اپ کر لیا اور وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد تیسری دفعہ وہ آئے, لیکن جو ٹرمز تھی وہ ہماری نہیں بن رہی تھی. بالکل. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا کہ
وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ تھوڑا ہمیں انڈر ویلیو کر رہے ہیں. ہاں ہوتا بھی ہے. اور ہم لوگ اس دن بلال واز ہیئر فرام نیشنل انکیوبیشن سینٹر, تو وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے لوگ انڈر سیل بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک تو لوگ ہمیں انڈر ویلیو کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ انڈر سیل بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ایون یہ کچھ اسٹارٹ اپس کی بات کر رہے تھے. خیر اینی ویز, لیکن اس میں جو یہ ہمارا انٹرپرینیورل ایکو سسٹم جو بھی ایک یا ایکو سسٹم جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اب ایک بلڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. انکیوبیشن سینٹرز جو ہے اس کا بڑا رجحان ہوتا ہے. وہ ہمارا ہمیشہ ایک ہوا آتی ہے نا, انٹرپرینیورشپ کی ایک ہوا آئی تھی, پھر ٹریننگس کی ہوا آئی, پھر اس طرح جو ہے ساری لائف کوچ کی اور بلاک چین انتھوزیسٹس کی اور کرپٹو ایکسپرٹس کی. اور تو یہ جو ہے اس میں اب آبویسلی انکیوبیشن سینٹرز کی آج کل ہوا آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ سنس یو آر فرام دا سیم اسپیس, ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو بین اے پارٹ آف کپل آف انکیوبیشن سینٹرز ایز ویل, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ انکیوبیشن سینٹرز, ڈو دے ریئلی ہیلپ دا اسٹارٹ اپس؟ ہاں ہیلپ بھی کرتے ہیں, ہیلپ ٹو سم ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے. ہم نے جس وقت اسٹارٹ لیا تھا اس وقت یہ ہوا نہیں تھی یہاں, بیک ان 2013, اور یہ انکیوبیشن سینٹرز بھی زیادہ تر نہیں تھے. لیکن ایک دو کے ساتھ ہم رہیں تھوڑا عرصہ. جیسے NIC کا اگر آپ کہہ دیں تو NIC میں ہم گئے تھے, ہم نے اپروچ کیا تھا, لیکن وی اپروچ فار ایکسیلریشن فنڈنگ, اور اس کے لیے کہ ہمارا کسٹمر بیس بنا ہوا ہے, اٹریکشن ہے, سب کچھ ہے. فنڈنگ تو نہیں ہو سکی, لیکن اس کے تھرو ہمیں اور کچھ بینیفٹس مل گئے جو فائدے وغیرہ ہیں. جیسے ہم ڈائریکٹ ہو گئے USAID کے ساتھ, ان سے تھوڑی بہت گرانٹ وغیرہ, اور اس کے علاوہ LMKT کے ساتھ ہماری جو ٹیک ڈیل ہے وہ ہو گئی, اور وہ جیسے بھی ایکسپیرئنس تھا, مطلب ایک لرننگ ہو گئی, اس سے ہمیں کافی سیکھنے کو ملا. تو یہ چیزیں ہوتی, کچھ فائدے مل جاتے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے, اگر وہ نہ بھی ملے تو پھر بھی تھوڑے بہت فوائد ان کے ہوتے ہیں. ہاں, نیٹ ورکنگ بیسکلی دیکھیں بزنس میں, مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ نیٹ ورکنگ ایک بہت بڑی کی ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ جو ہے اس کا مطلب PR جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے, اینڈ ایسی جگہوں پہ آبویسلی آپ کی ایک بریجنگ ہو جاتی ہے. ابھی بلال بھی جب آیا تھا تو اس کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی تھی, اینڈ ہی واز لائک کہ ہم پیسے دیتے نہیں ہیں لیکن ہم لوگوں پہ پیسے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف کہ اگر ٹریننگز ہیں یا جو ہے ان کی مینٹورنگ ہے یا بریجنگ ہے, ان ساری چیزوں کے. سو جو نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, ناٹ اسپیسیفکلی ان یور جانرا, لیکن ویسے ہی اگر جو اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ انکیوبیشن سینٹرز کے تھرو جانا چاہیے, یا جس طرح کا ماڈل آپ لوگوں نے جو ہے اپنایا کہ ایسے آئیڈیاز کے ساتھ بندے کو آنا چاہیے کہ مطلب لیسٹ کاسٹ کے اوپر جو ہے آپ کا کام شروع ہو جائے, اینڈ دین یو کین ایکسپینڈ اٹ. سو وٹ ڈو یو تھنک از اے بیٹر وے ٹو گو؟ اچھا, آپ کا سوال کچھ اور ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات آئی جب آپ بات کر رہے تھے. جی, وہ یہ تھا کہ جو نیٹ ورکنگ ہے یہ بہت ہیلپ کرتی ہے, مطلب ایک لازمی جز ہے بزنس کا, اور بزنس نیٹ ورکس پر ہی چلتی ہیں. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی یہاں پر, موسٹ آف دا بزنس کے یا یہ جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں, کو فاؤنڈر وغیرہ, یہ اپنے بزنس کو چھوڑ کر نیٹ ورکنگ میں لگ جاتے ہیں, یا اپنے آپ کو پرسنالٹی بلڈنگ اور ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں کہ اپنا نیٹ ورک بلڈ کرے, اور یہ جی فاؤنڈر آ گئے, یہ جی کو فاؤنڈر CEO آ گئے, اور یہ چیزیں وہ بزنس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ خود کو سیلیبریٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ زہر ہے بزنس کے لیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر LinkedIn پہ اتنے بڑے بڑے پروفائل بنا دیتے, آرمی چیف جتنے تمغے لگائے ہوتے کہ یہ لائف کوچ بھی سب, اور بزنس کو وہ چھوڑ دیتے 8-10 مہینے ضائع کر کے. بالکل مین فوکس جو ہے وہ بزنس پہ ہونا چاہیے, نیٹ ورکنگ اور یہ چیزیں, یہ جو آپ کی سائڈ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پورا دن انکیوبیشن سینٹر میں گزار دیں اور بزنس کے لیے گراؤنڈ پہ آپ کچھ بھی نہ کریں. بالکل میرے خیال میں جو اگر آپ نے سیکھنا یا جو بھی کرنا ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. انکیوبیشن سینٹر جس آپ کو پالش کرے تھوڑا بہت, یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی انٹرپرنور بنا سکتے, آپ کو کوئی ان کے ساتھ کوئی میجک اسٹک ہے جس سے وہ آپ کو بوم. اچھا, میرا ایک ماننا ہے قائد اعظم میٹرز دا موسٹ, ٹھیک ہے. جیب میں قائد اعظم ہے تو عزت بھی ہے, بزنس بھی ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اور قائد اعظم جو ہے وہ یہاں پہ بنانا صحیح طریقوں سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو وٹ آر دا ویز فار نیو انٹرپرینیورز یا بزنس پرسن کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے بزنس کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں؟ آپ نے بیچ میں ایک آدھ بات جو ہے وہ گرانٹس کی بھی کی, ٹھیک ہے, کہ یو ور ایبل ٹو بیک کپل آف گرانٹس ایز ویل, ٹھیک ہے. تو وہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو ملی, اینڈ کون سے ایسے وینیوز ہیں جس کے اوپر لوگ جا سکتے ہیں, اینڈ کس اسٹیج پہ جانا چاہیے؟ فنڈنگ اگر آپ نے لینی ہے تو آپ نے اس دن لینی ہے, مطلب
جو بھی چیز آپ نے لینی ہے جو دے رہا ہے اٹ ول کم وتھ سم اسٹرنگز اٹیچڈ. فری میں کوئی بھی چیز نہیں آتی. اگر آپ نے کوئی گرانٹ بھی لینا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے آپ کو ٹارگیٹس دیے ہوتے ہیں, وہ آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. اچھا, اگر آپ کسی وینچر کیپٹلسٹ کے پاس بھی جاتے تو وہ بھی آپ کو کچھ ٹارگیٹس دے گا. بالکل, دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 8-10 مہینے کام کریں گے پیسہ آئے گا, کوئی وینچر کیپٹلسٹ آئے گا تو وہ بزنس میں انویسٹ کرے, وہ بزنس میں انویسٹ کرے گا تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملنا. وہ پیسے جو ہوں گے وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں آئیں گے, آپ کو کچھ نہیں ملنا. بالکل ٹھیک. اور جو میں بلیو کرتا ہوں کہ کب آپ کو چاہیے یا واٹ از دا رائٹ ٹائم کہ آپ انویسٹر کو اپروچ کریں گے بزنس میں, وہ تب آپ کریں جب آپ کے اپنے ریسورسز ختم ہو چکے ہوں, جب آپ کو لگے کہ میں اس سے اگلے مہینے بینک کرپٹ ہونے والا ہوں, تب آپ جائیں. اچھا جی, کیونکہ جو آپ کی انڈیپینڈنس ہے وہ چھن جاتی ہے. وہ تو ہے. ہاں, اور یو ہیو ٹو کمپرومائز. پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کے پاس اور باسز آ جاتے ہیں, اور بھی باسز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. وہی چیز ہے کہ پھر آپ کے پاس جو ہے ٹارگیٹس بھی آ گئے, ٹارگیٹ ہے جس طریقے سے آپ چلانا چاہتے ہیں, جو آپ کا ویژن ہوتا ہے, آج میں نے ایک ڈیسیجن لینا ہے وہ پھر میں اب نہیں لے سکتا ہوں, تو پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھیں گے. بالکل. تو میرے خیال میں فنڈنگ اور ان چیزوں کو جب تک آپ اوائڈ کر سکتے ہیں آپ اوائڈ کر لیں, جتنی آپ گروتھ کر سکتے کر لیں. جب آپ کو فیل ہو کہ میں اس سے اگلے مہینے نہیں چل سکتا, آئی نیڈ فنڈس, بالکل مجھے اور پیسہ چاہیے اور اس کے علاوہ کام نہیں, تب آپ جائیں. تب آپ اچھا, ایک آپ نے بیچ میں جو ہے ایکسپینشن کی بات کی, وہ بیچ میں رہ گئی تھی, ہم لوگ جذبات میں ادھر ادھر نکل گئے تھے, لیکن ایکسپینشن میں جو ہے یو ایکسپینڈیڈ ٹو کپل آف سٹیز. جی ٹھیک ہے, اینڈ دین یو سیٹ کہ یو ہیڈ ٹو کم بیک. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں نے مائنڈ اپ کیا. تو اگین ہر بندہ جو ہے وہ اسی انسیڈنٹ سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ کیا وہ تھا کہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا اور پھر کیوں جو ہے وہ واپس کرنا پڑا آپ کو؟ اسٹارٹ میں ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو سسٹم ہوا ہے یہ بن جائے گا 1-2 سال میں ہو جائے گا, تب تک ہم ایکسپینڈ کر لیں, تب تک ہم پنچے گاڑ لیں گے تب تک. لیکن پھر وہ نہیں ہوا, وہ ڈیلے ہوگا. تو وی تھاٹ کہ ابھی جو آنے والا دور ہے وہ ای کامرس کا ہے اور آن لائن شاپنگ کا ہے, اور اس کے لیے کوئی ریلائبل بزنس ہونا چاہیے. یہ جو عام ڈیلیوری سروسز ہے یہ تو وہ نہیں کر سکیں کیونکہ اس میں کیش آن ڈیلیوری انوالوڈ ہوتی ہے اور کافی چیزیں. ہم گئے 4 سٹیز میں, ہم نے اپنی سروسز اوپن کی 4, اور تقریباً کوئی 30 سٹیز میں ہم نے تھرڈ پارٹی ہو. اور اس کے علاوہ ہم پورے پاکستان میں سروس ہم نے اسٹارٹ کر دی کہ ہم دے رہے ہیں. جی, پورے پاکستان میں کسی او سی ایس کے ساتھ اور ٹی سی ایس سب کے ساتھ ایگریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں. وہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا, میرے خیال میں ہمارا ڈیسیجن پری میچور تھا یا وقت سے تھوڑا پہلے تھا, کیونکہ اس وقت جو آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ تھا وہ اتنا نہیں تھا, اور جو بھی اگر کچھ آرڈر کر رہا ہوتا تو فیک آرڈر, ہاں بالکل فیک آرڈرس نکل رہے ہوتے ہیں. جوتے ایک الگ ہے, دوسرا الگ. آرڈر کوئی کوٹ کا کرتا ہے اور نیچے سے جرابیں نکلتی ہے اور یا گاس نکل رہی ہوتی ہے, وہ چیز ہوتی ہے. اینڈ میں وہ پکڑ لیتا ڈیلیوری پرسن کو کہ تو آپ لے کے آئے ہوں, وہ بیچارہ بتانے لگ جاتا کہ جی میرا کیا قصور ہے, میں نے تو سیلڈ پیک وہ ڈیلیور کیا اور ہمارے ڈیلیوری کے پیسے ہیں. ایک تو ہمیں یہ ڈوز مل رہا تھا جس میں ریٹرنس تھے اور بار بار ریٹرنس تھے. دوسرا وہ یہ تھا کہ سب جگہوں پر ہماری اپنی سروس نہیں تھی. کسی جگہ میں ہم ٹی سی ایس کے ساتھ کر رہے تھے, کسی جگہ میں ہم او سی ایس کے ساتھ کر رہے تھے. کسٹمر کو ہم نے پے کرنا تھا جو ان کے اکاؤنٹس وغیرہ تھے, اور آگے سے او سی ایس وغیرہ یہ ہمیں پے نہیں کر رہے تھے. وہ ہاں ان کی کچھ پیمنٹس رک جاتی ہیں. ہاں پیمنٹس ابھی تک رکی ہوئی ہے, تقریباً کوئی ملینز میں ہماری پیمنٹس وہاں پہ رکی ہوئی تھی. ابھی بھی ہیں, ابھی بھی رکی ہوئی ہے. اچھا, لیکن ہمارے ساتھ ٹائم نہیں ہے کہ ہم کورٹس میں جائے, وہ کرے گا. آپ نے بزنس کرنا ہے, یہاں پہ تو کیس کرنا بھی اپنے لیے, اپنے اوپر کیس کرنا. ہاں اپنے اوپر کیس کرنا ہے. تو وہ جو چیزیں تھیں, ہماری پیمنٹ اسٹک ہو رہی تھی. کسٹمر جو تھے ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی, اور ہمیں کسٹمرس کو پے کرنی ہوتی تھی, اور وہ آگے سے ہماری پیمنٹ وہاں پاس رہی تھی. اور دوسری جانب جن کو ہم سروس پرووائڈ کر رہے تھے وہ بھی خوش نہیں تھے, ہم بھی خوش نہیں تھے. جو ہم سے بزنس کروا رہے تھے ان کو بھی مسئلے آ رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, نہ وہ خوش ہے جنہیں ہم دے رہے, نہ جو کر رہے وہ خوش ہے, نہ جو ہم سے کروا رہے وہ بھی اتنے خوش نہیں ہیں, کیونکہ پیمنٹ جو ہے ہفتہ 10 دن ڈیلے ہو رہی. تو اس کے بعد ہم نے اپنے پاکٹ سے انہیں پیمنٹ کر کے کلیئر کر دی, اور جو ہمارے پیسے تھے وہ او سی ایس وغیرہ کے ساتھ پھنس کے, جو ابھی تک پھنسے ہوئے. ابھی وہ چل رہا ہے. ہاں ابھی تک وہ قصہ چل رہا ہے. تو ہاں اس وجہ سے ہم نے وائنڈ اپ کر لیا, اور وہ چیز ہمیں یہ موسٹلی جو ہے مطلب آپ یہی کہیں گے کہ یہ ایک پری میچور ڈیسیجن
کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اینڈ اس سے آپ کی جو لوکل یہاں کے بزنس آپریشنس تھے وہ کچھ ڈسٹرب ہوئے تھے یا نہیں, وہ صحیح چل رہے تھے؟ نہیں وہ صحیح چل رہے تھے کیونکہ ہم نے الگ الگ رکھا تھا. ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے فل فلیج سروس اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے سے ہی چیزوں کو ڈیوائڈ کیا تھا کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم فل فلیج سروس وہاں پہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی جو ہم وہ ایم آئی اے سسٹم بنا رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں بنا. ٹھیک ہے. تو ہم صرف وہاں پہ سی او ڈی سروس دے رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے کتنا وہ ایز آف بزنس کا ایک بڑا چرچا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ خاص کر جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا تو بہت ہی زیادہ چرچا ہے ایز آف بزنس کا. ملٹیپل اس کے اوپر رائے ہے ہر بندے کی, کوئی کہتا ہے کہ ہاں ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے, انڈسٹری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ لوگوں کی انڈسٹری میں ایز آف بزنس جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ جتنا گورنمنٹ کر سکتی ہے اور جتنا آپ کو سرکار سے امید ہوتی ہے اتنا وہ کر رہی ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں جتنا ہونا چاہیے تو میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہو سکتا ہے. آئی بلیو کہ دیکھ ایک بندہ ہوتا ہے یہاں پہ گر جاتا ہے, ایمبولینس آ جاتی ہے, ریسکیو 1112 والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فیملی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. ایک بزنس اگر گر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہزاروں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہوتے ہیں. تو جیسے ریسکیو 1112 انسانوں کے لیے بنا ہے, اس طرح کوئی ریسکیو ادارہ بزنس کے لیے بھی ہونا چاہیے. کسی بزنس کو پرابلم آ رہی ہے کسی دوسرے ادارے سے, بالکل, یا کوئی ایک سینٹرلائزڈ ادارہ ہو جس کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کرے, 50 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ڈیل نہ کرنا پڑے. کوئی پرابلم آ رہی ہو آپ کو وہ سالو کرے. تو آئی بلیو کہ بزنس ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے, تو اسے ایک ہم پرسن کی طرح ڈیل کرے, اور کوئی آرگنائزیشن اس کو ہونی چاہیے اس کے لیے, کوئی جیسے انسانوں کے لیے اسپتال بنائے اسی طرح اس کے لیے بھی ایک ڈسپینسری ہونی چاہیے. ہاں, ڈسپینسری ہونی چاہیے. اس کا ہمیشہ ہم لوگ یہی ڈسکس کرتے تھے جب خاص کر شاپس والے بیٹھتے تھے یا کچھ, تو ایک دن جو ہے وہ لیبر والا آ رہا ہے, دوسرے دن نیشنل سیکیورٹی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے وہ آ رہے ہیں, پھر جو ہے ٹاؤن 3 والے آ رہے ہیں. میرا بزنس جس دن کھلا تھا اس سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی دکان نہیں چلائی تھی. آج میری اوپننگ ہوئی ہے, اگلے دن جو ہے میرے پیچھے 2 پولیس والے اور ایک جو ہے ٹاؤن 3 کا کوئی بندہ آیا, کہتے جی یہ ٹیکس ہے, اور اگر یہاں پہ دو گے تو 5,000 روپے دیتے نا, ٹھیک ہے, اگر آفس آتے ہو تو 15,000 روپے بنیں گے, ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک خاص ہوتا ہے نا. پھر بندہ کہتا ہے کہ اب ویسی ٹینشن بنائے گا تو یہاں پہ بس ٹھیک ہے, رسید اس نے بنا دی. تو ہم لوگ ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے تھے کہ دیر شوڈ بی ون پلیس, ٹھیک ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہو جس سے آپ ڈیل کرو, ٹھیک ہے, اور وہ ڈپارٹمنٹ آگے پھر ساروں کے ساتھ ڈیل کریں. فار ایگزامپل سیل ٹیکس, اب ٹیکسوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیل ٹیکس الگ ہے, انکم ٹیکس الگ ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس الگ ہے, یہ سارے. پھر آپ نے اگر فار ایگزامپل ملٹیپل سٹیز میں آپ کر رہے ہیں تو کیپرا پیپرا ہر چیز کے ساتھ جو ہے آپ نے ایس سی پی کے اپنے جو ہے رولز اینڈ ایوری تھنگ. اب میں کیپرا کو بھی دیکھ رہا ہوں, میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, سارا کچھ. رادر دین یہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, میرے اوپر ایک ٹیکس آتا ہے, فار ایگزامپل میں نے 1,00,000 روپے سال کا دینا ہے, ٹھیک ہے, میرے بزنس کا 1,00,000 روپے میں نے دیا, اس میں سے 10,000 انکم ٹیکس والے کو وہ دے, ٹھیک ہے, اتنا جو ہے وہ کیپرا کا بنتا ہے وہ اس کو دے, اس کے علاوہ ایکسائز کا کچھ بنتا ہے, لیبر کا بنتا ہے, جس کا بھی بنتا ہے. اور کہیں پہ مسئلہ آتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ اسے کہے, کیونکہ بالکل سرکاری شاید آپس میں ایک دوسرے پہ زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے جتنا کہ ہمیں ٹائم لگتا ہے ایک چیز کو سمجھنے کے. تو یس, سو ڈو یو تھنک دیر از اے پاسبلٹی آف اٹ, کہ مطلب ایسا ہو سکتا ہے؟ نیئر فیوچر میں تو مجھے ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. ہم نے اسی طرح تڑپتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے. اچھا, بعد میں کچھ ہو جائے تو یہی تڑپنے سے جو ہے مجھے یاد آیا کہ کووڈ پہ ہم لوگ ہمیشہ جو ہے جو بھی گیسٹ آتے ہیں میں ان سے ضرور یہ پوچھتا ہوں کہ کووڈ ایک واحد ایسا ایونٹ ہماری زندگی میں گزرا ہے اس جنریشن کی کہ اس نے ہر بندے کو پکڑا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص انڈسٹری یا کوئی خاص کلاس یا خاص جو ہے وہ سیگمنٹ کو جو ہے اس نے پکڑا, اس نے ہر ایک کو جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے. باہر سے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹرز نے جو ہے اس میں بڑا کمایا ہوا کیونکہ بیماری ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹرز اپنے لیے رو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب باہر سے لوگوں کو, بلکہ مجھے بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ نے بھی بڑا جو ہے اس میں جو ہے مال اندر کیا ہوگا, کیونکہ کوئی باہر نکل نہیں سکتا تھا تو آپ لوگوں کے پاس ایک اپرچونیٹی تھی. ہاؤ ڈڈ کووڈ ایکچولی ورکڈ آؤٹ فار یو؟ اچھا, کووڈ جب آیا تو ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تھی, پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا میں یہاں پہ نہیں آئے گا, یہاں پہ نہیں آئے گا, بارڈر وغیرہ بند کرنے. لیکن جب آیا حالات خراب ہوئے, اور پھر ہم یہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید اس سے بزنسز اگر بند ہو جائے تو ہماری ڈیلیوریز جو ہے بڑھ جائیں گی. لیکن جو ہمارا کام ہے وہ بزنسز کے ساتھ لنکڈ ہے,
اگر ایک ٹیلر اوپن ہے تو ٹیلر سے ڈلیوری آئے گی, اگر ایک ریسٹورینٹ اوپن ہے تو ریسٹورینٹ سے ڈلیوری آئے گی, اگر ایک میڈیسن آپٹکس کی دکان ہے وہ اوپن ہے تو اس سے ڈلیوری آئے گی, اگر کاسمیٹکس کی دکان ہے وہ اوپن ہے تو اس سے, یہ جب بند ہوگا تو اس سے ڈلیوری بھی نہیں آئے گی. ہم نے جب دیکھا کہ اس صورتحال میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وی ڈیسائیڈڈ کہ کمانا تو ہے, جو بھی ہے کمانا تو ہے. پھر ہم نے سوچا کہ کمائی صرف مانیٹری ٹرمز میں نہیں ہوتی, ہم دعائیں کما سکتے ہیں, ہم گڈ ول کما سکتے ہیں. تو واٹ وی ڈڈ کہ آرڈر تو ویسے بھی کم ہے, انکم تو ویسے بھی نہیں آ رہی, یا تھوڑی نہیں ہے یا تھوڑا لاس یا بہت لاس, ایک ہی بات ہے. تو ہم نے کیا کر دیا, بزرگوں کے لیے ہم نے ڈلیوری فری کر دی, ڈاکٹرس کے لیے ہم نے ڈلیوری فری کر دی. ہم نے کہا کہ اگر پیسے نہیں کما سکتے تو دعائیں کما لیں گے, گڈ ول کمائیں گے. اور اس سے ایک کافی اچھا ٹرینڈ شروع ہوا, کافی لوگوں نے ہمیں کاپی کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی سہولیات ملی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنا ہم نے کووڈ میں کمایا ہے, جتنی دعائیں کمائی ہیں گڈ ول, اتنا ہم یہ 6, 7, 8 سالوں میں ہم نہیں کما سکے. ویری نائس وے ٹو پٹ دیٹ اپ. ٹھیک ہے, لیکن ہاں آبویسلی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک بزنس ہی نہیں ہے تو دوسرا بزنس, اب جب میری جس وقت شاپ نیچے اوپن تھی تو اب شاپس تو اوپن ہو گئی, یونیورسٹی بند ہے, شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لوگ ایک دوسرے کے گھر نہیں جا رہے ہیں, عید نہیں منا رہے ہیں, تو میری اگر شاپ کھلی بھی ہے تو کون آ کے میرے سے سامان لے گا؟ ٹھیک ہے. اب لوگ شاپنگ کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی کے لیے گھر میں, تو اب خاص کر چلے عورتوں کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے گھر سے نہیں نکلنا, ٹھیک ہے, لائف آف اے مین, ٹھیک ہے. میں نے تو اپنی نکر اور سلیولیس سے نہیں نکلنا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے گھر پہ ہی بیٹھے رہنا, ٹھیک ہے. کوئی اگر گھر پہ آ گیا تو شاید جو ہے میں کچھ بدل لوں. تو ہاں, دس واز اے اسمارٹ وے آف پٹنگ اٹ اپ کہ آپ نے جو ہے چلو اگر بزنس نہیں ہو سکا تو چلو دعائیں تو ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. سو کیا ہے فیوچر, کیا ہے دا ریبلو کا فیوچر؟ جیسے ہم چاہ رہے ہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی, ٹھیک ہے, جو کریم کا لیول تو تھوڑا کم ہے, اوبر کی لیول کی ہوں یا اس سے اوپر ہوں, اور اس کے لیے یہ جو 7-8 سال سے ہم محنت کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو جس اسٹیج میں وہ ککون میں بند ہے, جس طرح بٹر فلائی ہوتی ہے, اور کافی عرصے سے اسی میں بند ہے, اور ہم ہوپ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرانسفارم ہوگی. اب ہم وہ آپ کو سیکرٹ یا جو چیزیں پائپ لائن میں وہ تو نہیں بتا سکتے, لیکن انشاءاللہ اس 1 سال میں آپ دیکھیں گے کہ کافی ڈراسٹک چینجز آئیں گی. اوکے, کافی بڑی چینجز آئیں گی. مطلب مجھے کافی اس چیز سے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ شاید پہلا لوکل اسٹارٹ اپ میرے ساتھ بیٹھا ہوگا یا جس کو میں جانتا ہوں جس کا ایٹ لیسٹ اتنا ویژن ہے کہ اس کو گلوبل لے کر جائے, ٹھیک ہے, ورنہ سارے ادھر ہی پھنسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیٹ واز ونڈرفل ٹو نو ایوری تھنگ اباؤٹ یور بزنس, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ باہر سے دیکھتے ہیں, وہی بات ہے کہ دور کے ٹول سوانے, اندر کیا سسٹم جو ہے وہ خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے چل رہا ہے. سو جتنے بھی نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جن کا مائنڈ سیٹ ہے آپ کے جیسے بزنس اسٹارٹ کرنے کا, سو وٹ وڈ یو ایک میسج کیا دیں گے آڈینس کو؟ آڈینس کو اگر وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو یہ کہ ہوپ لوز نہیں کرنی, گرٹ اور ڈٹرمینیشن, یہ چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مین جو چیز ہے وہ گرٹ ہے. میں جب اسٹارٹ میں ہم تھے تو ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک فیز آ جاتا ہے, تو ہم صدر میں یہی ڈلیوری کر رہے تھے. میں نے ایک بندے کو دیکھا تو وہ سر پہ تال رکھ کے اس میں کیلے بیچ رہا تھا, اور وہ کیلا چھیل کے اسے کاٹ کر پلیٹ میں دیتا تھا اور لوگ وہ لے رہے تھے. تو مجھے کافی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ اب کیلے کو چھیلنا کتنا آسان ہے اور کھانا, لیکن یہ ایک بندہ جو یہ تھوڑی سی ڈفرینس کریٹ کر رہا ہے کہ صرف اس کو چھیل کے پلیٹ میں دے رہا ہے اور اس کے کسٹمر بن رہے ہیں. تو اگر آپ چیز میں تھوڑی سی چینج لے کے آئیں گے, تھوڑی سی تبدیلی, تھوڑی سی سہولت لے کے آئیں گے کسٹمر کے لیے, سب چیزیں چل جائیں گی. ہماری جو چیزیں وہ زیادہ تر آبسلیٹ ہو چکی ہے, 2-3 ہزار سے چل رہی ہے. اب یہ جو ماؤس پڑا ہوا ہے اس کی جو شیپ ہے یہ وہی شیپ ہے جس سے وہ جنگلی لوگ چیزیں توڑ رہے ہوتے تھے, وہی شیپ ہے, وہ چینج نہیں ہوئی. 2000 سال پرانی والی شیپ ہے, اسی پتھر کو ذہن میں رکھ کر یہ چیز بنائی گئی تھی. کی بورڈ جو ہمارا ہے وہ ٹائپ رائٹر والا کوٹی کی بورڈ ہے, اس میں انوویشن نہیں آئی.
کافی جو چیزیں وہ وہی پرانی ہے. تو چیزوں میں اگر آپ تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں گے چل جائیں گی, سب کچھ چل جاتا ہے, لیکن گریٹ اور ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے. بالکل یہی ہے کہ اور خاص کر بزنس کے لیے تو وہی میں کہتا ہوں کہ کنسسٹنٹ ہونا, ڈٹرمنٹ ہونا, یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ آئیڈیا ہے, اور سیکنڈری جو ہے وہ مانیٹری ویلیوز آتی ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری کہ آئیڈیاز اور مانیٹری کی اپنی ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ڈٹرمنیشن, کنسسٹنسی یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایک چیز کے ساتھ بندہ چپکا رہے نا تو آخر میں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اسے اور بن ہی جاتا ہے. سیکنڈلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی شائے. ہمارے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں اکثر بزنس میں نے دیکھے فیل ہو جاتے, وہ 3-4 بندے ہوتے ہیں اکٹھے مل کے بزنس بنا. اسٹارٹ میں کافی وہ ہوتے کہ یار بس یہ چیز بھی میٹر نہیں کرتی, یہ چیز ڈونٹ بی شائے اباؤٹ اینی تھنگ. اسٹارٹ سے ہی ڈسکس کر لیں, یہ چیز ہوگی, یہ کریں گے, یہ چیز ہوگی, یہ کریں گے, مطلب ایسے فارمل بنا دے. ہم لوگ شرما رہے ہوتے کہ یہ دوست کے ساتھ میں یہ بات کس طریقے سے کروں گا, بعد میں وہ چیزیں بزنس کو افیکٹ کرنے لگ جاتی. بلکہ یہ مجھے اچھا ہے کہ آپ نے یہ بات بیچ میں کی ہے. پارٹنرشپ, چونکہ آپ لوگوں کی الحمدللہ شروع سے جو ہے وہ پارٹنرشپ چل رہی ہے. آپ لوگ اسٹارٹ میں کتنے پارٹنرس تھے؟ 6. اور ابھی کتنے؟ 6 کے 6. تو مطلب ماشاء اللہ مطلب وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ پیسہ آ جاتا ہے نا وہاں پہ بھائی نہیں رہتا, باپ نہیں رہتا, ٹھیک ہے. آپ لوگ الحمدللہ اسٹارٹ سے لے کر ابھی تک جو ہے اس چیز کو مینٹین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ یہ قانونی طریقے سے نہ ہو سکتا ہے جب تک آپ کا دل نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کی وہ ایک بانڈنگ نہ ہو نا, تو آپ یہ چیز نہیں چلا سکتے. کوئی جو ہے وہ کچھ کہے گا. اچھا, اس سے ایک بات ثابت تو ہو گئی کہ ابھی تک پیسہ نہیں آیا. اگر پیسہ آ چکا ہوتا تو آپ میں کٹے نہ ہوتے نا. یہ چیز آڈینس کی یہ کلیئر ہو گئی. یہ اب تھوڑا وہ کرنا پڑے گا, تھوڑا ڈیپ کرنا پڑے گا کہ کیا سٹوری چل رہی ہے. لیکن پارٹنرشپ جو ہے, میں نے چونکہ میں خود جو ہے 2 دفعہ جو ہے پارٹنرشپس میں رہ چکا ہوں, ٹھیک ہے, ان دوستوں کے ساتھ ہی آبویسلی ہے, کیونکہ اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں دوستوں میں ہی جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بعد میں مسئلے بہت زیادہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ایگزیکٹلی یہ چیز ہوئی تھی کہ کبھی وہ مجھ سے حساب نہیں مانگ سکتا کہ یار اب میں کیا ایسے, ٹھیک ہے, کبھی میں اس سے حساب نہیں مانگ سکتا کہ یار کیا, اب بزنس ہے, حساب کتاب, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے الحمدللہ یہ اتنا ٹائم جو ہے, آپ لوگ کے ریٹن کانٹریکٹس ہیں کہ نہیں ہیں آپس میں, اینڈ کس طریقے سے آپ لوگوں نے سارا اتنا الحمدللہ چلایا اور آگے کوشش. اب یہ نہیں ہوتے کہ مسئلے نہیں آتے, اور ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے, مسئلے بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ان کو پرسنلی نہیں لینا ہوتا ہے. ہماری کافی ہاٹ ڈیبیٹس بھی ہو جاتے ہیں میٹنگ روم کے اندر, ہم ایک دوسرے پر تنقید بھی کر رہے ہوتے سب کچھ, لیکن باہر آتے ٹھیک ہے, ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کر لی کہ جو بھی چیز ہوگی وہ بزنس کے فائدے کے لیے ہوں گی. اور دوسری یہ کہ ہم نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹر کر لی, اور اس میں کافی چیزیں ڈیفائن کر لی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شرمانا نہیں ہوتا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی شائے, اور جو بات ہو وہ کلیئر کرنی ہوتی ہے. لیکن جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے, پہلے سے یہ چیز ڈیسائیڈ ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھنا ہے, چیزوں کو پرسنلی نہیں لینا. اس میں اختلافات بھی آئیں گے, سب کچھ ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو شرمانا نہیں ہے, جو بھی چیز ہے جو بھی سوال کرنا ہے آپ کر لیں, اوپنلی کر سکتے ہیں. بالکل, اس میں یہی ہے کیونکہ دیکھیں پارٹنرشپ میں برکت تو بہت ہے, ہاں ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی کبھی آپ اس کے نصیب کا کھائیں گے, کبھی وہ آپ کے نصیب کا کھائے گا, سنت ہے, ٹھیک ہے. پارٹنرشپ جو ہے سنت ہے اور کرنی چاہیے. لیکن اگین وہی وہ مٹیریل چیزیں ہمارے بیچ میں اتنی آ جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت سی پارٹنرشپس جو ہے وہ اس میں مسئلے بنتے ہیں. لیکن آئی ایم ویری گلیڈ, اینڈ ہمیشہ جو ہے میری دعا رہے گی کہ یہ پارٹنرشپ جو آپ لوگوں کی ہے یہ ہمیشہ جو ہے برقرار رہے, ٹھیک ہے. اور دریوڑوں کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کون سی کنٹری میں دیکھ رہے ہیں اتنا تو بتا دیں. نہیں یہ چیزیں ابھی فی الحال اوکے, سو انشاءاللہ جو ہے شاید آپ اسے افغانستان میں دیکھ لیں, شاید یو ایس میں دیکھ لیں. ماشاءاللہ اور انشاءاللہ بلکہ, ٹھیک ہے. ہم لوگ اس کو ضرور جو ہے I'd be looking forward to it, ٹھیک ہے, کہ کیا کس طریقے سے جو ہے آپ لوگ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. کیونکہ اگین وہ عزیر لوگوں نے ایک ٹائم میں اسٹارٹ کیا تھا پشاور 2.0, ٹھیک ہے. اینڈ پشاور اور پشاور 2.0 کا سارا ویژن ہی یہی تھا, ٹھیک ہے, کہ ڈیجیٹلی جو ہے ہم لوگ اس چیز کو اور اتنا جو ہے پھیلائیں کہ باہر جو ہے وہ ہم کسی اور چیز کی وجہ سے جانے جائیں, ٹھیک ہے, جن چیزوں کی وجہ سے جانے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے نہ جائیں جائیں. سو تھینک یو سو مچ طاہر فار بینگ ہیئر, ٹھیک ہے. آئی ایم ویری گلیڈ کہ اتنے مشکل, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اسے, بزی اسکیجول سے جو ہے آپ نے جو ہے ٹائم نکالا. سو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, دیٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. If you have anything to say, یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں شرکت کی. ہاں, یہ ابھی کیمرہ بند ہوگا تو ٹون بدلے گی.
اور اسی بہانے ملاقات ہو گئی. ملاقات ہماری ریئرلی ہوتی ہے, میرے خیال میں کوئی 6 مہینے بعد ہم مل رہے تھے. ابھی تو ہم وہ لیئرز گن رہے ہوتے ہیں نا, فرسٹ لیئر کے بعد ہوئی تھی ملاقات, دوسری لیئر کے بعد ہوئی تھی. سو تھینک یو ونس اگین طاہر, تھینک یو سو مچ فار واچنگ ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ڈسکشن جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی. اف یو لائک دس ویڈیو, جسٹ لائک دس ویڈیو, اینڈ اف یو لائک سچ کنٹینٹ, ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل, اینڈ آئی سی یو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.